الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ محترم سامعین اور میرے اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، سب سے پہلے اس خداوند قدوس کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا مشفق اور مربی اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں بے شمار درود و سلام نازل ہوں، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم سامعین اور میرے اسلامی بھائیوں ایوं بہنوں، ہم سب کی خیر و بھلائی اس میں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اتباع کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں، اور اس نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے بچیں، ان کے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اتباع کریں، اور آپ نے بھی جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہماری کامیابی و کامرانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں ہی ہے۔ ہم دنیا کے اندر کامیاب جبھی ہو سکتے ہیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ ہم دنیا کے اندر جبھی کامیابی کے اونچے مقاصد تک پہنچ سکتے ہیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا رہے وہ یقیناً بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پابندی کریں، جو قرآن و حدیث کے مطابق اپنے آپ کی زندگی گزر بسر کریں، وہ یقیناً بہت بڑی کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہو گیا۔ اسی طرح سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اتباع نہ کریں، وہ کھلم کھلا گمراہی میں چلا گیا، وہ واضح طور پر اندھیروں کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا رہے وہ یقیناً کھلم کھلا گمراہی میں چلا گیا، وہ واضح طور پر گمراہی کے اندر داخل ہو گیا۔ محترم سامعین، ان دونوں آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہی میں اس دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم جبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کریں گے۔ ہم اس دنیا کے اندر کامیابی کے اس منزل تک جبھی پہنچ سکتے ہیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، جب ہم سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کریں گے۔ اور یہ ان دونوں چیزوں کا نتیجہ ہے اس دنیا کے اندر، اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اس کی عصیان و نافرمانی کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا رہے گا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہے ہوئے مطابق زندگی گزر بسر کرے گا، اسے ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جو زندگی، جو جنت ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ،
اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا رہے گا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی نہیں کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہے ہوئے مطابق زندگی گزر بسر نہیں کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور ان کے مقرر کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا، ان کے متعین کردہ حدود سے آگے بڑھ جائے گا، يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اسے ایسے جہنم کے اندر داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جس میں وہ جو ان کا ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ محترم اسلامی بھائیوں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، تاکہ ہم دنیا میں کامیابی و کامرانی کے منزل تک پہنچ سکیں، اور تاکہ ہم اس دنیا کے اندر عزت و عافیت کی زندگی گزر بسر کر سکیں، اور آخرت میں بھی ہم جنت کے مستحق ہو سکیں، آخرت میں بھی ہم جنت کی نعمتوں سے اپنے آپ کو سرفراز کر سکیں۔ جہاں تک ان کی عصیان و نافرمانی کی بات ہے تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی عزت و عافیت کی زندگی گزر بسر کر سکیں، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا پائیں۔ آج کے اس خطبہ کے اندر ہم آپ کے سامنے گناہوں اور برائیوں کے برے اثرات اور خطرناک نتائج کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس سے ہمارا مقصود یہ ہے کہ جب ہمیں ان گناہوں اور برائیوں کے برے اثرات اور خطرناک نتائج کا علم ہوگا تو ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچنے اور بچانے کی کوشش کریں گے۔ محترم سامعین، اس دنیا کے اندر